سر کوئی بھی اسلامک کنٹری پاکستان سمیت ایجوکیشن میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے کیوں ہے؟ ہمارے یہاں عجیب عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں. پوری دنیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا بھارت نیا ورلڈ آرڈر تبدیل کرنے جا رہا ہے. ایک طرف بھارت بات کر رہا ہے کہ ہم نے ساؤتھ پول ہے یا جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ملا مافیا کرتی ہے یا باقی لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں دور دور تک لگتا ہے سائنس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ دوسرا، بھارت اپنے فرینڈلی ملکوں کو جی سی سی میں انڈکٹ کر لیا انہوں نے، جس میں ایجپٹ ہے جدھر وہ گئے ہوئے تھے مودی صاحب ریسنٹلی، ایران ہے، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے. یہ وہ اسلامی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہوتا تھا. کہ ڈالر کا ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے، پہلے بھی نہیں تھا لیکن چلیں تھوڑا سا گزارا کر رہا تھا. پہلی دفعہ انٹر بینک میں پہلی دفعہ ٹرپل سینچری ڈالر نے کر لی. تو لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس تیل آ گیا اور تیل کی انکم سے انہوں نے موجیں کی اور اپنے لوگوں کو بھی خیر وہاں پہ ایجوکیٹ ہو کے ماڈرن علم سیکھ کے دولت نہیں کمائی اربوں نے، نہ ایرانیوں نے کمائی ہے. انہوں نے ہر چیز آئیڈیالوجی میں انویسٹ کر دی اور آئیڈیالوجی کیا ہوا؟ شیعہ ورسز سنی کہ کون ڈومینیٹ کریں گے. اور پاکستان تو ویسے ہی ایک وہ کیا کہتے ہیں ایسا ملک ہے کہ جو جہاں سے پیسہ ہے اس قسم کی یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہاں انہوں نے صرف کمال کیا کہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ نیوکلیر بوم بنا لیا کیونکہ انڈیا کے پاس ہے. تو ہماری ساری سوچ ڈسٹرکٹیو ہے. وی کین اونلی بی اٹریکٹڈ ٹو انسٹرومنٹس آف ڈسٹرکشن. ایک نئی دنیا بنانا جس میں عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے ان سب کو ہم آگے لے کے چلیں گے. وہ ساؤتھ کوریا کے ایک دفعہ جو فاؤنڈر ہیں لی کوئی یو، وہ آئے تھے پاکستان میرے خیال سے نواز شاہ شریف کے دور میں. تو وہاں پہ جب وہ جا رہے تھے تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، کہا کہ کوئی میسج دیں آپ پاکستانیوں کو. تو انہوں نے کہا دیکھو میاں، سچ تو یہ ہے کہ میسج میں ان کو دوں جو اس دنیا کو ماننا چاہتے ہیں، اس میں ایک بہتر زندگی بنانا چاہتے ہیں. پاکستان میں تو ہر آدمی موت کے بعد جو ہوگا اس کی سوچ کے اندر دبا ہوا ہے. تو ہم ایک مردوں کی سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں. ہمارے مسلمان زندہ ہوں، ایکول ہوں، وہ آگے بڑھیں، وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کے پاس نیوکلیر ویپن ہے تو وہ ہمارے پاس بھی ہوگا. انڈیا کے پاس ماڈرن ایجوکیشن ہے، انہوں نے لڑکیوں کو لبریٹ کی، جینڈر ایکوالٹی کی ہے، انہوں نے ہائر ایجوکیشن پہ زور دیا ہے. دیٹس ناٹ آور پرائیورٹی. آور پرائیورٹیز آرمز ریس وتھ انڈیا اینڈ نیوکلیر ویپنز. ہم کہتے ہیں کہ انڈیا سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاس پروجیکٹ. تو کیا یہ مشن کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا پاکستان ہر چیز میں تو کاپی کرتا ہے بھارت کو؟ جب بھی وہ جیسے آپ نے کہا کہ نیوکلیئر ویپن بنائے تو ہم نے بھی بنا لیے، تو کیا اس طرف بھی جائیں گے یا اس طرف نہیں جائیں گے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ بھی کہیں گے کہ چلو ہم بھی کوئی اس طرح کا مشن کمپلیٹ کر کے دکھائیں دنیا کو؟ چل رہی ہے وہ کس قسم کی کشمکش. ایک تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہیجمنی، جو ایک مناپلی تھی امریکن اور ویسٹرن سیولائزیشن کی، جو سیکنڈ ورلڈ وار پہ جاپان کے اوپر بم پھینک کر جو انہوں نے کیا تھا سارا کچھ، ایک تو وہ کمزور ہو رہا ہے. جو پرانا نیو ورلڈ جو جارج بش ٹائم کا ان کا نعرہ تھا نیو ورلڈ آرڈر، وہ کمزور ہوتا نظر. انہوں نے کوشش کی ہے بہت، عراق پہ جا کے حملہ کیا ہے، کویت پہ جا کے کیا، سعودی عربیہ میں کیا، افغانستان کو توڑا، سیریا میں کیا. انہوں نے یہ ساری ناکام کوششیں تھیں امریکہ کی دوبارہ اپنے فارن پالیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. بام بنائے، مدر آف آل بامز، جو افغانستان میں اپنے اسلحے کی نمائش کرتے رہے سارا. اور برکس کو تقویت تب ملی ہے جب افغانستان سے امریکہ بھاگا، وہاں سے برکس کی ضرورت زیادہ نظر آنی شروع ہو گئی. نئے بلاک، جس طرح خود فرمایا آپ نے کہ رشیا اور چائنا، ان دونوں کا جو اتحاد آپس میں ہوا ہے، دیٹ از اس کے بعد برکس کی اہمیت زیادہ بڑھی. اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کہا جاتا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن، برکس کے اندر نئی کرنسی، ان کی اپنی نئی کرنسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ ڈائلاگ تھا، اس دفعہ بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. انہوں نے اپنا بینک بنایا ہے اور بینک کام کر رہا ہے.
उसके बारे में अच्छा, उसके अंदर जो ब्लॉक 2 बने हैं इस ब्रिक्स के अंदर, जो ब्लॉक 2 नए बड़े बन चुके हैं, वो भारत है एक तरफ है और रशिया और चाइना एक तरफ। इसकी एक्सपेंशन का आइडिया चाइनीज आइडिया था। चाइना चाहता है कि अमेरिका या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उनके अगेंस्ट एक अपना, जो उनका इस वक्त कैंपेन पूरी चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन है। आप उसको डी-डॉलराइजेशन कह रहे हैं, आप उसको ब्रिक्स कह लें, आप और कह लें, और दूसरा जिस तरीके से साउथ एशिया, साउथ चाइना सी के अंदर जो एक ताइवान की वजह से एक कश्मकश है, उसमें चाइना समझता है कि इसमें हम अपने जो सिंपथाइजर कंट्रीज हैं उनको लेकर आएंगे ब्रिक्स में, और वी विल बी एबल टू कंटेन इंडिया एंड अमेरिका। इंटरेस्टेड है कि अर्जेंटीना को लाया जाए, इंडिया इंटरेस्टेड है बांग्लादेश को लाया जाए, चाइना और रशिया इंटरेस्टेड है कि सऊदी अरेबिया को लाया जाए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर अब ये नहीं पता कि ये जो सारे ममालिक आएंगे, इस वक्त जो इनका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इनका, उसके अंदर जो 5 इनके जो फंडामेंटल जो पुराने इनके मेंबर हैं, उनके पास राइट्स हैं 55% के, दे विल ओन द 55% ऑफ द न्यू डेवलपमेंट। एक तो उसमें नोटेबल ये थी कि जब मोदी साहब स्टेज पर गए तो उन्होंने भारत का झंडा उठा के अपनी जेब में डाला, फिर उन्होंने नेशनलिज्म का सिग्नल भेजा पूरी दुनिया को, जो कि पहले ही जो भारतीय नेशनलिज्म है वो इज टचिंग द रूफ, इज टचिंग द स्काई, चंद्रयान 3 की वजह से। फिर उनका झंडा उठाया, उन्होंने जेब में डाला, साथ ही जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने भी उठा के डाला। सिटी के बिल्स, यानी उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है जो जिनको हम कहते हैं खाते पीते लोग, इन्हें इतने लंबे लंबे बिल आए। और मीरपुर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं या कश्मीर कहा जाता है, हमारे पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है, वहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि बिजली के बिल्स नहीं पे करने। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कब और कैसे। अभी 2 दिन पहले जो जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में हमला हुआ, तो जिसमें 10 पाकिस्तान आर्मी के लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। के रेट की जो 300 का जो फिगर है वो इंटर बैंक में क्रॉस कर लिया। इससे पहले 284, 285 या 286 के आसपास ये डॉलर का रेट चल रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रुपए जो है मज़ीद वीक हुआ है, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास ख़रीदने के लिए डॉलर नहीं है। इतने ही हैं जो हमें इर्द गिर्द से थोड़े बहुत हमारी पिछली गवर्नमेंट ने इकट्ठे किए थे, और अब IMF कह रहा है कि भाई आप ये पहले